قبلہ سید علامہ موسیٰ حیدر جادی آف کراچی خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات، اور تبوت امام حسن علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ زحمت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ یک زبان دیکھیے، دنیا کو ہمیں بتانا ہے کہ جب علی والے اللہ اللہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسن والحسین، صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک آپ سب کا اس فرش عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، سادات غیر سادات، یہ پوری انجمن غلامان حضرت عباس، جس نے بھی مالک کے حضور یہ صف عزا بچھانے میں جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ مولا حسن پر بلند تر صلوات۔ توجہات رکھیں۔ یقیناً بہت دیر سے آپ کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہے۔ مالک کے حضور آپ اپنے ذکر کی صورت میں اپنا سجدہ مودت و عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں اپنے حصے کا سجدہ لے کر آپ کے ساتھ شامل ہوا ہوں، کیونکہ یقیناً باجماعت عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس اگر آپ کی توجہات اس وقت میں میرے ساتھ رہی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ایک ایسی گفتگو کر سکیں جو یاد رہ جانے کے لائق ہو، کیونکہ دن اور آج کی یہ زیارت منسوب ہے سرکار مولا حسن بادشاہ سے، تو خاص طور پر بانیوں کی طرف سے مجھے کہا گیا، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ پورے سال میں بس چند لگے بندھے دن آتے ہیں جب مالک حسن کا ذکر ہو۔ پورا سال مجالس میں مالک علی کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے، مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے، لیکن باقی معصومین آئمہ ان کے تذکرے ذرا کم ہوتے ہیں۔ اگر ان کے مخصوص ایام میں بھی ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے تو پورے سال میں پھر کب کریں گے؟ تو یقین مانیے آپ، بانیوں سے لے کر خطیب ذاکر تک ان موضوعات پر گفتگو اس لیے نہیں کرتے یا کرواتے کہ لوگوں پر سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو خاموش نہ ہونے دوں، آپ کوشش کیجئے گا آپ مجھے خاموش نہ ہونے دیں۔ اگر یہ باہمی تعلق استوار رہا، چلتا رہا، تو پھر یہ میرا وعدہ رہا
کہ مولا حسن کی شان میں آج ایسے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کم از کم چند دنوں تک تو مولا کی عظمت پہ سر دھنتے رہیں گے۔ پھر توجہات ہیں جی، سرکار حسن پہ پڑھا جائے، آباد ہے۔ چلیں پہلے جملے سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے مولا سرکار خاتم النبیین میرے بادشاہ کا اسم معلیٰ ہے محمد، اور اس کے ساتھ میرے مولا کا ایک اسم ہے جسے میرے مولا کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لقب بھی کہہ سکتے ہیں، مصطفیٰ ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں۔ میری ویسے گزارش ہے اگر ممکن ہو سکے تو ہماری جو مستورات مائیں بہنیں ہیں اگر وہ تھوڑی سی اپنی آواز کو دھیما کر لیں اور عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ ان کی شفقت ہوگی ہم پہ۔ ہماری مائیں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو ذرا باہمی گفتگو کو کم کر کے عبادت میں شامل ہوں۔ بلندتر صلوات۔ میرے بادشاہ محمد مالک کا اسم محمد المصطفیٰ، ٹھیک اسی طرح دیکھیے بس 1-2 منٹ کی تمہید ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سفر جب شروع کریں گے پھر نہ میں رکوں گا نہ آپ رکیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے ماں بہنوں کے پردوں کی بھی مالک سلامتی کرے، آباد رہیں آپ۔ جیسے مولا محمد کا اسم ہے محمد المصطفیٰ، ایسے مولا علی کا اسم ہے علی المرتضیٰ۔ ٹھیک اسی طرح مولا حسن کا اسم ہے حسن المجتبیٰ، یعنی ایک ہے مصطفیٰ، ایک ہے مرتضیٰ اور ایک ہے مجتبیٰ۔ کیا معنی ہے اس کے؟ بڑی توجہ رکھیے گا، کھولیے لغت اور پوچھئے لغت سے کہ مجھے ان تینوں کے معنی بتائیے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، توجہ، ہاں بالکل، اس کو سمیٹنا ہے آپ نے۔ میں صرف اتنا وقت لے رہا ہوں کہ جو آپ ذہنی اعتبار سے میرے ساتھ مل جائیں، تسلی سے بیٹھ جائیں۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا، جسے چن لیا گیا ہو، چنا جائے نہیں، چن لیا گیا ہو۔ اچھا، اور مرتضیٰ کے کیا معنی ہے؟ لغت سے پوچھیں ابھی۔ مرتضیٰ کے معنی بھی ہے چنا ہوا، یعنی جو مصطفیٰ کے معنی ہے وہی مرتضیٰ کے معنی ہے۔ اور مجتبیٰ کے کیا معنی ہے؟ مجتبیٰ کے معنی بھی ہے چنا ہوا، یعنی نانا، بابا اور نواسا، ان تینوں کے معنی ایک ہی ہے، چنا ہوا، چنا ہوا، چنا ہوا۔ آپ نے سن لیا، اب میں اپنی علمی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، خصوصاً میرے جتنے بھی بڑے اور بزرگ بیٹھے ہیں میرے ساتھ آئیے گا۔ مجھے انصاف سے بتائیں کیا ممکن ہے کہ ایک ہی زبان میں ایک ہی مطلب کے لیے 3 الگ الگ نام رکھے جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہ بلا قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے، وہ بھی عربی جیسی زبان کے لیے بس جو تمہید کرنا تھی میں نے کر دی ہے۔ سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں، عربی کو کہتے ہیں ام اللسانیات، یہ تمام زبانوں کی ماں سمجھی جاتی ہے، اس میں اتنی وسعت ہے کہ ایک ایک حرکت کے لیے اگلے جملے ہیں، اٹھنے کے لیے الگ ہے، بیٹھنے کے لیے الگ ہے، نام کے لیے الگ۔ ایک بھی معنی ایسا نہیں ہے جس کے لیے 2 الگ، اگر 2 نام ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے معنی الگ ہے۔ لیکن میں نے لغت سے پوچھا مجھے تینوں کا مطلب بتا، اس نے کہا مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، میں مان ہی نہیں سکتا عربی جیسی زبان میں یہ تینوں نام ایک مطلب کے لیے لیا جائے۔ میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو نتیجہ تجھے ایک جملے میں دے رہا ہوں، باقی اپنی مرضی کے مولوی سے تصدیق کرنا، جب ہو جائے جو دانت بچ جائے وہ تب دینا۔ بڑی توجہ راہ والی، پہلا جملہ دے رہا ہوں اور یہ جملہ طے کرے گا کہ تم نے مولا حسن پر کتنا اور کیسے سننا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں اسے جسے اللہ چنے۔ ہاں شاباش،
शाबाश, बेदार हो के। मुस्तफा कहते हैं उसे जिसे अल्लाह चुने, मुर्तजा वो होता है जिसे मुस्तफा चुने, और मुज्तबा उसे कहते हैं जिसे ये तीनों मिलके चुने। शाबाश और जिंदाबाद। मौला आपको खैरात अता फरमाए। हुसैन राजी हो आपसे, आज हुसैन के भाई का जिक्र है। मुस्तफा बेशक मतलब चुना हुआ है, ये भी तो बताओ किसका चुना? जिसे अल्लाह चुने वो मुस्तफा है, जिसे मुस्तफा चुने वो मुर्तजा है, और जिसे अल्लाह मुस्तफा और मुर्तजा मिलकर चुन ले उसे मुज्तबा कहते हैं। हसनल एक अगर मुझे जुमला कहा जाए ना रहवाली, गज़ाली साहब आखिरी सांस चल रही है बादशाह हसन के हुजूर, फजीलत का कोई एक जुमला बोलो और उसके बाद चले जाओ। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, मुज्तबा की कसम, सल्ले अला की कसम, इसके बाद मेरे पास क्या कायनात में कसमें बाकी नहीं रहती। अगर मेरी जिंदगी में आखिरी लम्हे ये जुमला कह के मेरी आंखें बंद हो जाए तो मूसा ज़ैदी को कभी कोई दुख ही नहीं होगा। पूछो मुझसे कि हसन कौन है, तो मैं एक जुमला कहूँ, हुसैन वो है कि जिसका नाज अल्लाह भी उठाता है, मोहम्मद भी उठाता है, अली भी उठाता है। हुसैन वो है जो बानी शरीयत का लाडला है, हुसैन वो है जो साहिब शरीयत का लाडला है, हुसैन वो है जो सजदे में सर रखे तो अल्लाह की तौहीद महफूज हो जाती है, हुसैन वो है जो सजदा करे तो अल्लाह कहता है मैं मुतकब्बिर हो गया, हुसैन वो है जिसका एक सजदा 1.25 लाख नबियों को बचा के ले जाए। तो फिर हसन कौन है जिसके सामने इतना बड़ा हुसैन हाथ बांध के खड़ा रहेगा? जिंदाबाद, शाबाश, मिलके सारे जवानियां सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। इससे बड़ी फजीलत कहां से कोई लाए? इतना बड़ा हुसैन, ठीक है, तुमने जुमला पसंद किया इसलिए मैं तुम्हें दाग दे के जुमला दे रहा हूं। जमाना पहचान ही नहीं सका अब्बास कौन है। अंजुमन गुलामाने अब्बास है ना, इसलिए जुमला ले लो। जमाने को क्या पता अब्बास कौन है, जमाने को नहीं पता हुसैन कौन है। अब्बास के तारुफ के लिए एक जुमला इतना काफी है। मैंने वापस आना है अपने मौजू पे, लेकिन देखो जो बात बताने लगा उसके लिए इससे बेहतरीन दलील ही नहीं हो सकती। और अंजुमन गुलामाने अब्बास की नजर कर रहा हूँ, उनके जरिए तुम सबको ये मोती दे रहा हूँ। अब्बास कौन है, जमाना पहचान ही नहीं सका। एक जुमला अगर अब्बास की फजीलत में बोलूं तो वो काफी से ज्यादा है। अली को अपनी सारी जिंदगी में कुछ भी मांगना नहीं पड़ा। अली जो अली है वो मांगे क्या? बिना मांगे अली को हसन मिला, बिना मांगे अली को हुसैन मिला, बिना मांगे अली को मोहसिन मिला, बिना मांगे अली को शहजादियां मिली है, बिना मांगे अली को विलायत मिली है, बिना मांगे अली को इमामत मिली है। और जिसे बिना मांगे विलायत मिल जाए उसे अब्बास मांगने पे मिलता। मौला जिंदगी करे यार। मैं अब्बास का अली को भी दुआ करनी पड़ती है कि मुझे अब्बास अता कर। अली को मांगने पर अब्बास मिला। मैं क्या बताऊं अब्बास कौन है? अब तुम उस जुमले को सही मानों में समझोगे। अगर ना खरीदा होता रहवाली ने तो खुदा की कसम ज़ैदी आगे बढ़ के ये दलील ही ना रखता। इतना बड़ा अब्बास जिसके सामने हाथ बांधे वो हुसैन है, और हुसैन हुसैन होकर जिसकी ताज़ीम करे वो हसन है।
حسن امام ہیں، حسین بھی امام، مولا علی بھی امام۔ علی کے بعد امام کون؟ ظاہری طور پر مولا حسن اور پھر مولا حسین۔ مولا حسن اور حسین یہ مولا علی کی امامت میں موجود تھے، امام تھے لیکن ظاہری امامت کا اعلان نہیں۔ اچھا، اس کے بعد مولا حسن۔ کل مخلوق و ریت اور عالمین پر امام کی اطاعت واجب ہے۔ سننا، امام کی اطاعت کل عالمین، کسی کو تخصیص نہیں، کل عالمین پر امام کی اطاعت، ہادی پیشوا رہبر معصوم حجت کی اطاعت۔ علی علی ہے پھر بھی محمد کی اطاعت لازم ہے۔ سمجھو کچھ کہہ رہا ہوں میں، علی علی ہے محمد کی اطاعت سے باہر نہیں ہے، حسن و حسین حسنین ہیں علی کی اطاعت سے باہر نہیں ہے۔ اگر علی بلا لے حسنین آؤ، دونوں پہ لازم ہو جاتا ہے آئیں، سننا دونوں پہ لازم ہے۔ اس کے بعد امامت کہاں آئی؟ مولا حسن کے پاس۔ اتنا بڑا حسین، ایک جملہ، حسین جس کی عبادت کرے وہ اللہ ہے اور جس کی اطاعت کرے وہ حسن ہے۔ آباد رہو، پچھلے محلے تک بات پہنچی ہے نا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حسین جس کی اطاعت کرے وہ حسن ہے۔ اب آؤ میرے ساتھ ذرا، دیکھو تمہیں مجھے ایک سفر کروانا ہے، تم آمادہ ہو گئے مولا حسن سننے پر، تو میں یہ نہیں چاہتا تمہیں جملوں والا حسن سنا۔ تم نے مولا حسن کے معجزات بھی سنے، کئی بار مولا نے یہ کر دیا، میں نے آج تمہیں سنے سنائے معجزات دے کے نہیں جانا، میں چاہتا ہوں کوئی نئی بات دے کے جاؤں۔ مجھے 3-4 بار کہا بانیوں نے، نقوی صاحب نے بھی کہا، سب نے مل کے کہ علامہ صاحب بس مولا حسن پہ کچھ ایسا پڑھیں کہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو پھر اب میں آمادہ ہوں، تیار رہنا۔ دیکھو عالمین میں میرے بادشاہ مالک محمد نے یہ ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ، ٹھیک ہے، بہت غور سے ایک لمحے کے لیے بس ایسے ہی 10-15 سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں۔ مالک محمد کی حدیث ہے نا، طرفین نے لکھی، اول ما خلق اللہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے، کیا؟ اول خلق اللہ ہے القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ اسی کے آگے ایک اور حدیث ہے، لوگ عادی پڑھ دیتے ہیں، بہت توجہ۔ جب مالک نے کہا نا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، ٹھیک اس کے بعد آگے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب دوسری طرف آؤ، جب میرے مالک نے کہا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، اس کے فوراً بعد کہا اللہ نے لوح کو خلق کیا، لوح کو۔ ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلے کہا تھا اللہ نے سب سے پہلے آپ کو خلق کیا، پھر اسی ایک ہی نور سے علی کو بنایا، یہاں آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا پھر لوح کو خلق کیا، یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے آپ کو اور علی کو بنایا یا لوح اور قلم کو بنایا؟ راہ والی خدا کی قسم اگر یہ بات ضائع چلی جائے گی میں گھر تک دکھ لے کر جاؤں گا، لیکن مجھے بڑا یقین ہے آج تک تم نے کبھی مجھے مایوس نہیں لوٹایا، آج بھی بزرگ جوان بچے یہ بات گھر تک لے کر پیغام خدیر کی طرح آگے بڑھائیں گے۔ صحابی نے کہا مولا اللہ نے سب سے پہلے آپ کو اور علی کو بنایا یا لوح اور قلم کو بنایا؟ بادشاہ نے مسکرا کے کہا تو نے پہچانا ہی نہیں، میں اور علی اصل میں لوح اور قلم ہے۔ زندہ باد، اور یہ ہاتھ سلامت رہے، مل کے بلند کر کے حیدری، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بادشاہ نے کہا اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، وہاں کا قلم کو بنایا، پھر کا علی کو بنایا، وہاں کا لوح کو بنایا۔ مالک
مالک کہہ رہے ہیں میں قلم ہوں. مولا محمد نے کہا میں قلم ہوں. علی لوح ہے. یہ عالمین کے معاملات کہاں لکھے ہیں؟ صبح ہوگی، شام ہوگی، رات ہوگی، بندہ پیدا ہوگا، بندہ مر جائے گا، رزق ملے گا، چھن جائے گا، گھر بنے گا، کوئی مکے جائے گا، کربلا جائے گا، نجف جائے گا، سوئے گا، نہیں اٹھے گا، اٹھ جائے گا. یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہیں؟ لوح پہ لکھی ہیں. لوح پہ شیعہ سنی مانتا ہے، لوح پہ لکھی ہے. محمد بادشاہ کہہ رہے ہیں لوح علی ہے، لوح علی ہے. اگر میں کہوں کہ علی نے یہ کیا تو لوگوں کو برا لگتا ہے، شرک ہو گیا. اور چاہتا اللہ ہے، لوح پہ لکھا ہے اس لیے کرتا علی ہے، کرتا علی ہے. مولا زندگی کرے گا، لکھا جو لوح پہ. اچھا اب ایک اور بات بتاؤ، میرا جتنا شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے، لوح پہ لکھتا کون ہے؟ حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، لکھتا کون ہے؟ کلام. لوح پر قلم لکھتا ہے، یعنی جو کچھ لوح پہ لکھا گیا ہے وہ قلم نے لکھا. قلم کون ہے؟ محمد ہے. لوح کون ہے؟ علی ہے. یعنی اس لوح پہ جو کچھ لکھا ہے وہ محمد کا لکھا ہوا ہے. لکھوایا اس نے، چاہت اس کی. لکھنے والا یہ مجھے نہیں پتا آج تک تم کیسے سنتے رہے ہو یہ معجزہ. میں اگر ساتھ ساتھ لے کے نہ چلوں گا تو مولا حسین کے حضور کھڑے ہو کر کیا کہوں گا، اور اگر یہ نہیں پڑھوں گا تو حسن کے حضور کھڑے ہو کے کیا کہوں گا. بڑی توجہ، جو لوح پہ لکھا ہو وہ ہوتا ہے. اگر لوح پہ لکھا ہے تجھے رزق ملے گا تو ملے گا، لوح پہ لکھا ہے اولاد ملے گی تو ملے گی، لوح پہ لکھا ہے تیرا گھر بنے گا تو بنے گا. عالمین کے معاملات لوح پہ لکھے ہیں. تو نے معجزہ سنا ہے، سن کے جوان ہوا. بڑی توجہ، ساری تمہید ختم، جو پڑھنا تھا ختم. اب میرے ساتھ آگے کا سفر کرنا. راہب نے آگے محمد مالک سے کیا پوچھا تھا؟ کمال ہو گئی ہے یار. کیا پوچھا تھا؟ مولا مجھے اولاد چاہیے. محمد نے کیا کہا تھا؟ لوح پہ نہیں لکھا. تیری تقدیر میں جتنے پیچھے بیٹھے ہو، آواز آ رہی ہے نا، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لوح پہ لکھا نہیں ہے. کیونکہ محمد خود قلم ہے. محمد جانتے ہیں کہ میں نے تو لوح پہ لکھا ہی نہیں. محمد نے لوح دیکھ کے کہا تیری اولاد تیری لوح پر لکھی ہی نہیں ہوئی. یہ واپس پلٹا، رستے میں حسین ملا، حسین واپس لے کے آیا. قیامت تک کے لوگوں کو حسین نے یہی بتایا، اگر قلم اور لوح نہ بھی لکھے حسین دے دے. جیو شاباش، مل کے سارے. مولا تمہیں آباد نہیں. دیکھو میں بڑی معذرت سے پہلے حلالی سے آخری موالی تک پورے پنڈال نے مجمع نے ہاتھ اٹھا کے داد دی ہے. نعرہ آدھے لوگوں نے لگایا نا، جتنے بیٹھے ہو سب مل کے علی مالک. تم سلامت ہو کہ بلا بغیر پیٹرول کے گاڑی چلتی ہے. 10 لاکھ کی ہو، 10 کروڑ کی ہو، اگر چاہتے ہو میں چلتا رہوں، میرے پیٹرول کا نام علی ہے. بولنا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ولی اللہ نعرہ حیدر. مولا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور کے لیے اور مولا دی صحت و سلامتی کے لیے اور پاک خاندان دے گھر کی خوشی کے لیے بلند تر صلوات. ہو گیا آباد.
حسین اس کریم کا نام ہے، قلم نے نہ لکھا ہو، لوح نے نہ محفوظ کیا ہو، حسین پھر بھی عطا کرتا ہے، قلم کو لکھنا پڑتا ہے، لوح کو محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ زمانہ کہاں سمجھا حسین کون ہے؟ اگر قلم چاہتا تو خیمے کے اندر بیٹھے بیٹھے راہب کو کہہ دیتا لکھنے والا تو میں ہی ہوں، میں لکھ دیتا ہوں، تجھے بچے مل جائیں گے۔ اگر محمد لکھ دیتے زمانے کو پتا کیسے چلتا حسین کا؟ محمد مولا زندگی کرے۔ دیکھو اب تم واقعی سننے پہ آمادہ ہو تو پھر اگر اجازت ہو تو پڑھنا شروع کروں میں۔ مولا زندگی کرے تم نے جتنے بچے بیٹھے ایک شہر اپنی زندگی میں سب نے دیکھا، اور ہم سب کبھی نہ کبھی تو بچے تھے ہی نا، سب اسکول گئے، اسکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، کالجوں کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، کتابوں کے آگے پیچھے لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے چوک چوراہوں پہ شیعہ سنی لکھ کر بڑے بڑے کتبے لگا دیتے۔ مجھے نہیں پتا آج سے پہلے تو نے یہ شعر پڑھا اور پڑھنے کے بعد تیرا ذہن کہاں گیا، لیکن اس منبر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں جو آج میں نے پڑھ دیا اور تو نے سن لیا ہے، مجھے اس تیار ہونے والے تابوت کی قسم، آج کے بعد تیرے نظروں سے جب بھی یہ شعر گزرے گا تجھے زیدی اور آج کی یہ 26 کی مجلس ضرور یاد آئے گی۔ قلم ہے محمد، لوح ہے علی، اسی لیے تو ایک درویش کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم نے۔ نالائن پہ تمہارے ہاتھ مس ہوں، مالک کی بادشاہی دیکھنے نصیب ہو۔ درویش درویش تھا اپنے وقت کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ ہم کون؟ ہم سے مراد کیا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نا، وہ اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے وہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح ہو، لوح کون ہے؟ علی، قلم محمد۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر محمد سے وفا کی تو محمد بھی تیرا، علی بھی تیرا۔ اقبال صاحب بات سمجھ نہیں آ رہے، جتنے بڑے آپ شاعر ہیں ممکن ہی نہیں ہے، آپ استاد الشعراء ہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ 2 مصروں میں ہی آپ تکرار کر جائیں۔ اگلے مصرے میں آپ کہہ رہے ہیں علی بھی تیرا، لوح بھی تیرے، قلم بھی تیرا۔ پتا تو آپ کو بھی تھا قلم یعنی محمد، تو پہلے مصرے میں محمد سے وفا کی تکرار کیوں ہوئی ہے؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آج کے بعد جب شعر پڑھے گا مجھے دعا الگ دے گا اور انجمن غلامان عباس کو الگ دے گا۔ یہاں پہلے مصرع لکھتے ہوئے محمد اقبال کے ذہن میں بادشاہ مولا محمد کی یہ حدیث تھی، حسین منی وعلا۔ یہاں جس محمد کا ذکر ہے وہ انا من الحسین۔ اقبال کہہ گئے اگر حسین سے وفا کی محمد بھی تیرا، علی بھی تیرا، لوح بھی تیری۔ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کیسے نہیں ہوتی، اور تیرے تو بختی بڑے بلند ہیں، تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، تو وہ ہے، لوح بھی تیری۔ حسین سے وفا کر، حسین سے وفا کر، پھر دے۔ ہاں اب سنو، دیکھو اب تک پڑھ رہا تھا فضائل، ایک جملہ میں اصرار کروں، راز والا
بڑی توجہ، آرام سے کہہ جاؤں گا، کیونکہ دیکھو نقوی صاحب سے لے کے یہ ساری غلامان عباس، جب پہلے حلالی سے وہ آخری موالی بیٹھے ہوئے اندر باہر کھڑے جتنے ہو، تم سب کی جھولیوں میں ایسے مولا کا ایک موتی ڈال رہا ہوں۔ لو سب کچھ لو پہ لکھا ہے، سب کچھ۔ جب 15 رمضان کے دن مولا مصطفیٰ کے ہاتھ پر مجتبیٰ کی شکل میں اپنی ہی تصویر آئی، کمال ہے نا؟ نہیں دیکھو تھک کے نہیں سننا، کہ جتنے پیچھے بیٹھے ہو تھکنا نہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تھکے ہوئے لوگوں کا علی سے کوئی کام نہیں۔ اگر میں نہیں تھکا تو تمہیں تھکنے نہیں دوں گا، بس بڑی توجہ رکھنا۔ ہاں، اور میں نے پڑھنا بھی مولا حسن پہ ہے، کیونکہ جتنا مجھے انہوں نے کہا ہے میں نے وہاں سے باہر نکالا۔ جب 15 رمضان کو مولا مصطفیٰ کے ہاتھ میں مجتبیٰ کی صورت میں اپنی ہی تصویر آئی تو مصطفیٰ کی نگاہوں نے مجتبیٰ کی زیارت کرتے ہوئے مرتضیٰ سے ایک جملہ کہا، سننا، مرتضیٰ مولا سے کہا، یا علی آپ کو پتا ہے حسن کون ہے؟ اسی گھرانے نے تو ادب سکھایا، علی کی آغوش میں آیا، علی کو نہیں پتا کون ہے؟ علی بادشاہ نے پلٹ کے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ جو مولا محمد نے کہا وہ تمہارے ہاتھ میں دوں، میں تمہیں ایک دیکھو، اکثر سکول کالجوں میں ایسا تم نے سکولوں میں دیکھا ہوگا کہ بچوں کو املا لکھوائی جاتی ہے، ہوتا ہے نا املا ڈکٹیشن، یعنی کہ کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا لکھو الف، لکھو بے، لکھو بے، لکھو تے، ایسے ہوتا ہے نا، املا لکھوائی جاتی ہے۔ اور میں صدقے مولا تیری نقش نالائن پا پر جبیں رکھ کے مر جائیں، حق ادا نہیں ہوتا راہ والی۔ میں نے کہا بات فضائل سے آگے ہے، اگر تم نے وصول کر لی تو عرش تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا، اگر رہ گئی تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کچھ باتوں کی وضاحت کرنا، ان باتوں کے اپنے شایان شان نہیں ہوتا۔ میں نے لوح بھی پڑھ دیا، قلم بھی پڑھ دیا۔ لوح ہے ایک کتاب، قلم ہے اس کا قلم جس سے وہ لکھتا ہے، قلم محمد، لوح علی۔ محمد کے ہاتھوں پر حسن آئے تو علی سے مخاطب کر کے محمد نے کہا علی جانتے ہو حسن کون ہے؟ کہا مولا آپ بتاؤ۔ کہا حسن وہ ہے جو لوح کو املا کرواتا۔ دیکھو وقت ایسے نکل رہا ہے جیسے وقت کو پر لگے ہیں، لیکن بس میں تمہیں اس سے پہلے کہ آخری منزل کی جانب جاؤں، میرے بادشاہ نے کہا یہ وہ ہے جو لوح کو املا کرواتا ہے، جو لوح کو سمجھا کہاں اس گھرانے کو۔ تمہیں یاد ہوگا پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس گھرانے والے یہ سچے نہیں ہیں، صادق ہیں، یاد ہے نا؟ سنا بھولا نہ کرو، میں پڑھا نہیں بھولتا، سچے نہیں ہیں، صادق ہے۔ قبلہ سچے اور صادق میں فرق ہوتا ہے، صادق جو کہہ دے، سچا جو ہوتا ہے وہی کہتا ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے نہیں بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ حسن بادشاہ صادق ہے، میں یہی کہتا ہوں جرت حسن مالک سے مانگا کرو، اپنے گھر، اپنے چوک، اپنے چوراہے، اپنی گلی، اپنی کوچے، اپنی بارگاہ، اپنے پنڈال، اپنی بنائی کھڑی کی ہوئی مجلس میں کھڑے ہو کر علی کے فضائل پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ حسن نے اپنی گلی میں نہیں، علی کے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے علی پڑھا۔ نہیں دیکھو اب بیدار ہو گئے، فرض تو
نہیں آتا اگر اس کا جو خاتمہ کی حویلی میں نہ جانا ہو عرش پہ فرشتے زمین پہ یہ ہند تھا اللہ کی قسم کعبہ کعبے میں پڑا مسجد بولی منبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت نہ آج دعا نہ کیتا تو تیری رسالت تو کم کوئی نہ کیتا تسی میں نے اوور فلو کر دیتا ہے پٹرول بار پہ اڈولتا ہے چلو پھر سلامت رہو آؤ میرے ساتھ ہاتھ پکڑو میرا جو جملہ کہہ کے جذباتی ہو گئی اٹھے خدا کی قسم دیکھو میں حق سچ بات کر رہا ہوں اور اگر میرے مولا کا ملنگ موالی یہ میرا مولا ان کی زندگی کرے اٹھ کے یہ نعرہ نہ لگاتے میں یہ جملہ ہی نہ کہتا لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں ہمیں بھی لوگ عالم سمجھ لیتے کک نہیں ہے خدا کا واسطہ جو میرے مولا کا صدقہ ایسے آتا ہے تم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں میں اپنے آپ کو مولا کا ڈاکیا کہتا ہوں ادھر سے ڈاک آئی جہاں کا پتہ لکھا ہے آج کی ڈاک میں پتہ لکھا تھا راہ والی تمہارے لیے لے کے آ گیا جس کو پسند ہے ڈاک لے لے ورنہ جس نے بھیجی اس نے کہا تھا زیدی جو نہ لے تو واپس لے آنا لوگ ہماری قدر کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بلا میں ہوں یا کوئی ہو ہم نے آنا ہے نخرے بھی 10 اٹھوانے ہیں چائے پانی وکھری لنگر وکھرا 10 بندے آگے 20 بندے پیچھے 50 پروٹوکول کے لیے پانی ادھر کھڑا وہاں تھلی وہاں یہ کھڑے وہ بیٹھے ہم اتنے پروٹوکول سے آئیں گے واپسی پہ نیاز بھی چاہیے اور ہماری اتنی قدر کرتے ہو میں سلام کرتا ہوں ایسے ملنگوں کو یہ مسجد و امام بارگاہوں میں نہیں دشمن کے چوک پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں علی حق سے پہلے کہ وقت نکلتا جائے ہاتھ سے میرا بادشاہ دشمن کے دربار میں کھڑا ہے اور دشمن کے دربار میں حسن بادشاہ نے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا خدا کی قسم اگر تمہاری سماعتوں یا نظروں سے پورا خطبہ نہیں گزرا تو کبھی موقع رہا تو مجلس یا خمسے کو عنوان بنا کے بادشاہ کا خطبہ سناؤں گا اس میں مالک یہ تعارف بڑا بعد میں کرا رہا ہے کہ حسن کون ہے اس سے پہلے مولا نے بتایا علی کون ہے میرا بادشاہ حسن علی کی ولایت بیان کر رہا تھا تم نے واقعہ سنا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جو جب کھڑا ہوا تو کھڑا ہوا تھا جب کھڑا ہوا تو کھڑا ہوا تھا اور جب بیٹھا تو بیٹھی تھی تم سلامت رہو آباد رہو میں نے اس میں سے بھی نیا پہلو دے کے گزر جانا ہے بڑی توجہ اتنا بتاؤ نا یہ کس بات پہ اس کو مرد سے عورت بنا دیا اس نے کو مولا حسن کا انکار کیا تھا مولا تو کیوں آ گیا حسن بادشاہ تو یہاں نہیں آئے گا تو واپس چلا جائے گا ایسا ہوا تھا ذرا دیکھو تو صحیح اس وقت ہوا کیا تھا کہ حسن بادشاہ نے جلال میں آ کے اس کو مرد سے عورت بنا دیا میری انگلی تھام میں تجھے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کراؤں حسن بادشاہ اس وقت اپنے فضائل نہیں پڑھ رہا تھا حسن اس وقت علی کی ولایت بیان کر رہا تھا اس نے علی کی ولایت کے جواب میں اٹھ کے کھڑے ہو کے گستاخی کی حسن نے عورت بنا کے بتا دیا علی کی ولایت کا ملک جہاں بھی ہو عورت ہو
रावाली तुम जब तक जी है जियो, आबाद रहो, बादशाहियां देखो। मैंने कहा अली की विलायत के हजूर गुस्ताखी की थी, मालिक ने अच्छे खासे मर्द को पूरी औरत बनाया। अभी मेरे से पहले ये बच्चा भी पढ़ रहा था कि अली की विलायत पढ़ो, इबादत होगी नहीं होगी, और मैं इन बातों से बड़ा आगे जा चुका हूँ। रा वाली जुमला जाया न करना, आज से पहले ये जुमला अली की विलायत से जोड़कर अगर मिंबर पे किसी ने बोला हो बड़े खामोश हो जाना। और मैं कहता हूँ अली की विलायत का इनकार करके नमाज हो ना हो, बंदा बंदा नहीं होता। जिंदाबाद, हाथ उठाओ मिलके। नहीं होती नमाज हो तब भी तेरी, अल्लाह के लिए पढ़ी, मुझे क्या, ना भी हो तब भी तेरी, तूने नहीं पढ़ी क्या, कबूल हो अजर तुझे मिलेगा, बातिल हो खसारा तेरा, मुझे क्या लगे। मुझे ये पता है जो अली का नहीं, ना वो था है ना थी है। मुझे ये पता, खुदा की कसम, बस इसके हिस्से का मैं नारा लगाता हूँ, मिलके हैदरी। यहीं पे सुनो, आबाद रहो, यहीं पे रह के सुनो। तुमने ये मौका यहाँ तक सुना होगा, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अली का बेटा कर क्या रहा था यहाँ। हसन बादशाह ने कहा तूने मुझे पहचाना नहीं है, मैं वो हूँ दिन को रात कर दूं, रात को दिन कर दूं, मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं, आसमान को जमीन कर दूं, जमीन को आसमान कर दूं, मर्द को औरत कर दूं। ये पढ़ रहा था बादशाह। मैं चाहूं इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं। या खुतबे के जुमले पढ़ रहा हूं हसन के, कोई खिताबत नहीं है। मैं चाहूं इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। तो हुआ यही था, बेगैरत ने विलायत पे शक किया तो मेरे बादशाह ने एक ही काम से दो किए, ये मर्द था औरत बनाया। ये अपने आप को छुपा के जब निकलने लगा, हसन बादशाह ने कहा रुक, पूरी सजा सुन के जा। तुझे मैंने औरत किया, जो तेरे घर में औरत थी उसे मार। तुझे औरत किया, जो तेरे घर में औरत थी उसे मर्द किया। मुझे नहीं पता इससे पहले तुम तक ये किसी ने पहुंचाया है या नहीं, लेकिन अगर तहकीक ये नहीं लगे तो तेरी दुआ पे मेरा हक है, दे देना। जैसी सखावत मैं कर रहा हूँ उसी का मुजाहिरा करना। ज़ैदी ने बड़ा ढूंढा, मेरे मौला ने मर्द को औरत, औरत को मर्द, शाम को इराक, इराक को शाम। मेरे मौला ने ये किया कब? सारा इसी में छुपा था। इसे मर्द से औरत किया, जो घर औरत थी उसे मर्द किया। तहकीक करने पे पता चला इनमें से एक शाम का था, दूसरी इराक की थी। इराक को शाम बनाया, शाम को इराक हो गए। तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगी है। आबाद रहो। और इसके दिल में दर्द
बोले चोटिया खर्चा बोले उठिया बैठिया बोले जागतिया जब सुती भी बोले दोनों बाजू बुलंद करके खुदा की कसम पहली यारी दुनिया दुनिया दोनों बाजू बुलंद करके खुदा की कसम शहर शहर जाता हूँ, मैं हक सच कह रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, इससे ऊपर दाद किसी जलसे में मजलिस में होती नहीं है। मैं कहीं पे खत्म कर दूं, मजलिस हो चुकी है, लेकिन जितनी सखावत तुम दिखा रहे हो वक्त भी हो गया। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, तुमने तहकीक को पसंद किया तो आओ तुम्हें अगली तहकीक का अगला मोती और आखिरी जुमला। इसे औरत बनाया जो घर में था, उसे मर्द बनाया, का जान निकल अब दफा हो। जो सीना फुला के आया था वो ऐसे जा रही थी। और खुदा का वास्ता मिंबर का तकाजा है, लेकिन मैं क्या करूं, जो काम हसन ने कर दिया मैं छुपा नहीं सकता, मुझे बताना है। बड़ी तवज्जो रखना, जब ये छुप छुप के निकल रही थी, कुछ दरबार में अली वाले, देखो अली वाले तो हर जगह होते हैं ना, दुश्मन का मुल्क शहर दरबार है तो क्या हुआ, कुछ अली वाले थे, पास आके हसन की नालाइन पे हाथ रख के कहा, मौला गलती हो गई, चंद माफ कर दे। हसन ने मुस्कुरा के कहा, हाँ माफ करूंगा, माफ करना हमारी आदत है, हम माफ करते हैं, लेकिन अभी माफ नहीं करूंगा। कहा बादशाह कब माफ करेगा? हसन ने कहा जब ये अपने घर के मर्द से एक हिजड़े को पैदा करे। नहीं नहीं नहीं, तुम हाथ यहीं रखो तो मैं अगला जुमला दूं। मैंने बड़ा तलाश किया और मेरा मौला हिजड़ा क्यों, मुखन्नस क्यों? मौला बेटी भी पैदा हो सकती है, बेटा भी पैदा हो सकता है, बताना तो यही है ना कि मैंने औरत बनाई है, मुकम्मल बनाई है, बांझ नहीं है, ये पैदा कर सकती है, ना बेटी ना बेटा, मुखन्नस हिजड़ा क्यों? इसके सिवा कोई वजह नजर नहीं आई। दुश्मन का मुल्क, दुश्मन का शहर, दुश्मन का दरबार हिजड़ा बना के बताया, कल शाम की गलियों में घूमेगा, सब कहेंगे अली की विलायत का मुल्क हिजड़ा। इसके अलावा मुझे तो नहीं समझ आई क्या कहने हसन बादशाह तेरे अपने बाबे की विलायत के मुनकिर कैसे कैसे दिखाए। सलाम है हसन, सलाम है हसन। बस अपने वक्त से भी 10 मिनट ऊपर पड़ गया मैं। देखिए तहम्मुल से सुनना, आज एक नहीं तो ताबूत आएंगे। एक इधर से आएगा, एक उधर से। इधर से वो ताबूत आएगा जिसे बहन ने फूलों से सजाया, उधर से वो ताबूत आएगा जिसे उम्मत ने तीरों से सजाया है। तेरी हाय कबूल करे। आज रोने में बेनियाजी से काम ना ले, आज शर्म करके ना रोना है। अमीर हसन का पुरसाद आज पर्दे में कहीं ज़ैनब बैठी हैं, कहीं पाक मखदूमा आलिया सैयदा मौजूद है, और यहाँ जितने बैठे हो ना तुम
کسی کے پہلو میں سید سجاد ہے، کسی کے پہلو میں خود غریب حسین۔ تم سلامت رہو، بس میرے حسین کے عزاداروں، ایک جملہ میری پاک مخدومہ عالیہ کا اور ایک جملہ مرحوم مغفور قبلہ علامہ کفایت حسین صاحب کا۔ ان جملوں پہ مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بانیوں کی محبت ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ آگے تم جہاں تک پڑھ سکو میرے ساتھ آنا۔ عزادارو، جب یہ تابوت گھر واپس آیا تھا نا، تو علی کی بیٹی نے ایک جملہ حسین سے کہا، بڑی روئی ہے بہن جب جنازہ واپس آیا، بڑی روئی۔ حسین نے دلاسا دیا کہ بہن اتنا جنازہ جاتے نہیں روئی، واپس آتے اتنا کیوں رو رہی؟ اسی لیے ہر جگہ کہتا ہوں حسن کا جنازہ وہ واحد جنازہ ہے، آنے پہ جتنا گریہ کیا کرو نا، واپسی پہ اس سے زیادہ کیا کرو۔ یہ سیدہ مخدومہ فاتح شام کی سنت ہے۔ مخدومہ عالیہ بڑا گریہ کیا، حسین نے کہا اور میری بہن اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا بھیا حسین، میں نے بابا علی سے بھی سنا تھا، میں نے پاک اماں سے بھی سنا، وہ اکثر کہا کرتی تھی میرا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ میں سوچ رہی ہوں امیر کے جنازے پہ کتنے تیر ہیں، غریب کے جنازے کے ساتھ کیا ہوگا؟ علامہ کفایت حسین صاحب کہا کرتے تھے حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا ہی فرق ہے، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں۔ بس عزادارو، ہاں جانتے ہو کون سا زہر دیا گیا؟ زہر ہلاہل۔ اتنا ظالم لہر تھا، خدا لعنت کرے جودہ بنت اشعث پر، جس نے حسن کو زہر دیا اس پہ لعنت، جس نے ظلم کیا اس پہ لعنت، جس نے زہر دلوایا اس پہ لعنت۔ جانتے ہو جب زہر دیا نا، پیالہ دیا مولا حسن کو، بلا تشبیہ بادشاہ حشم نے پیالے کو دیکھا، جودہ ملونہ کو دیکھ کے کہتے ہیں میں تیرا اچھا امام نہیں؟ اے سیدہ تیری ہائے قبول کرے، اور بی بی تیری ہائے قبول کرے، ہائے کر کے رویا کرو، بی بی کو بڑا پسند ہے۔ کہ مولا آپ کمال امام ہیں، بے شک آپ حق امام۔ کہ جودہ پھر ایک بات بتا، کہ جی مولا، کہ جودہ پھر میرے قاسم کو یتیم کیوں کرتی ہے؟ کہا نہیں مولا، آپ اس شربت سے افطار کریں۔ عزادارو، مخدومہ نے یہ شربت دیا، میرے بادشاہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور ایک بار لبوں سے لگاتے ہوئے کہا اِنَّ لِلَّهِ۔ میں بڑا آرام سے پڑھ رہا ہوں، مجھے پوری منزل طے کرنی ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی مجھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر ایک گھونٹ پیا، بادشاہ نے پیالہ واپس کیا، جودہ کہتی ہے اور پیئے، مولا کہتے جو تیرا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ عزادارو، یہ ایک قدم پیچھے ہٹی ہے، اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، باقی کا زہر جو زمین پہ گرا۔ عزادارو، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، جہاں زہر گرا وہاں زمین کا سینہ پھٹنا شروع ہوا، اور میں کہوں گا سیدہ کے لال تیری قسمت ہے، اللہ جانے تیرے کلیجے کا کیا حال۔ سلامت رہو، بے شک یہی حق ہے پرسے کا، بے شک یہی حق ہے۔ عزادارو، حسن اٹھے ہیں اور آئے ہیں سرکار قاسم کی حویلی میں۔ مخدومہ سے آکے کہا قاسم کی ماں میرا بستر لگا دے۔ قاسم کی ماں نے رونا شروع کیا، کہا مجھے زہر مل گیا ہے۔ بادشاہ بستر پہ لیٹے، کہا میرا ایک کام کرے گی؟ کہا مولا حکم کر۔
کہ کسی طرح میری بہن کو بلا لے، ہائے ہائے، کسی طرح میری بہن کو بلا دے۔ آلادارو بی بی کو اور کچھ سمجھ نہ آیا، قاسم کو اپنے پاس بلایا، سر سے امامہ اتارا، گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو الٹا، زمین سے خاک اٹھائی ہے، قاسم کے سر پہ ڈالی، کہا جا سادات کی حویلی چلا جا۔ آزادارو قاسم اس حلیے میں سیدہ کے در پہ آیا، اور بی بی نے دروازہ کھولا، تڑپ کے کہتی ہے اما فضا میرا برقع لیا اور میرے بھائی کو زہر مل گیا، اللہ حسن کی خیر، آدم ماتم علمان علمان۔ ہاں تھک کے نہیں سننا آج تم نے، ہاں دور دور سے تم یہ جنازہ اٹھتا دیکھنے آئے۔ آزادارو بی بی سیدہ آئی ہے، مولا حسن نے جب اپنے ذہن میں جناب فاتح شام کی خوشبو کو محسوس کیا نا، مولا حسن نے فوراً کہا بی بی جلدی کر اس تشت پہ کپڑا ڈال دے، بی بی اس تشت پہ کپڑا ڈال دے۔ جیسے ہی کہا نا تشت پہ کپڑا ڈال دے، آزادارو اس سے پہلے کہ تشت پہ کپڑا ڈالتا کمرے کا پردہ ہٹا، فاتح شام داخل ہوئی، کہنے لگی بھائی جلدی نہ کر، اور یہ تو میرا نصیب ہے، کبھی ماں کا زخمی پہلو، کبھی بابا کا سار، آج تیرے جگر کے ٹکڑے ہیں، کل قاسم کے ٹکڑے بھی میں نے۔ جی میں نوکر میں نے پڑھنا ہے، بے شک تمہیں سلامت رہو، اس غم کے سوا کوئی غم نہ ہو، مجھے یہ ٹکڑے سمیٹنے دے۔ آزادارو آگے بڑھ کے سیدہ نے تشت کو اپنے آغوش میں لیا، ایک بار پاس بیٹھی ہے، کہا کوئی وصیت بھیا، کوئی نصیحت؟ کہا حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، کہا بھیا حکم۔ حسن کو حسین نے نصیحت پتہ کیا کی؟ قاسم کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، حسین کے ہاتھوں میں دیکھ کے کہا کربلا سے پہلے پہلے قاسم ہے۔ میں صدقے تم سلامت رہو، اور حسین اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ کہا حسین کربلا سے پہلے پہلے قاسم ہے، اور 10 محرم حسن بن کے اجازت دے دینا، یہ میری طرف سے لڑے گا۔ آزادارو ادھر قاسم کی آنکھیں بند ہو، جانتے ہو بیٹے باپ کی جائیداد کے وارث ہوتے، بیٹیاں باپ اور بھائیوں کے جنازے کی وارث ہوتے۔ جانتے ہو حسن کا جنازہ کس نے تیار کیا؟ حسن جنازہ تیار کرنے والی کا نام حسن کی بہن ہے، شریکت الحسن والحسین فاتح شام جبل السوار، میری مظلومہ محرومہ مخدومہ بھیا کا جنازہ تیار کرتی رہی ہے، پھولوں سے سجاتی رہی۔ کہا اماں فضا جہاں مدینے والوں کو کہے اپنی عورتوں کو بھیجو اور مجھے حسن کا پرسا دو، میں جانتی ہوں کل مجھے کوئی حسین پہ رونے علمان ماتم کر کے کل مجھے کوئی حسین پہ رونے نہیں دے گا۔ آؤ مدینے والوں مجھے حسن کا پرسا دو۔ آزادارو ساری مدینے کی عورتیں آئیں، تابوت سجا تھا، جنازہ سجا ہے، جنازے کی پاسبان بن کے زینب بیٹھ گئی، بی بی عالیہ بیٹھی ہے جنازے کے پاس۔ مدینے کی عورتیں آتی ہے، کہتی ہے تیرے حسن کا بڑا ارمان، تیرے حسن کا بڑا ارمان۔ آزادارو گریہ ہوتا رہا، ایک ایک کر کے بھائی آتے رہے۔ بھائی نے آ کے پوچھا، کہا بی بی اجازت ہے جنازہ لے جائیں؟ کہا ابھی میں نہیں دوں گی، ابھی حسن کو اور رونا ہے۔ دوسرا بھائی آیا، بی بی اجازت ہے؟ کہا ابھی نہیں دوں گی۔ تیسرا بھائی آیا، بی بی اجازت ہے؟ کہا ابھی نہیں دوں گی۔ اب جو ماتم کرنے آئے ہو ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہو، پھر زیارت بھی کرنا۔ آخر میں آیا ہے حسین، ماتم کر، آخر میں آیا ہے حسین۔
की वसीयत थी, मुझे नामे के पहलू में जनाजा मस्जिद नबवी में जा। गाजी ने जनाजा मस्जिद नबवी की तरफ मोड़ा। आजादारो, जैसे ही जनाजा आया ना मस्जिद नबवी के सामने, यहाँ हुसैन ने जनाजे को रोक दिया। कहा आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? आजादारो, आगे उम्मत अजरे रिसालत देने के लिए खड़ी है। सब कहते हैं जनाजा वापिस ले जा, यहाँ दफन नहीं करने देंगे। आजादारो, उधर से पहला तीर चला। गाजी ने अपना मामा जमीन पे फेंका। गाजी दौड़ा, घर आया, अपनी तलवार गाजी निकाल के कहता है हुसैन अब तो हट जा। हसन के जनाजे पे तीर बरसे। जनाजा जब घर आया